ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی تو اب یونی میں اللہ سبحانہ و تعالی یحببکم اللہ کی بات فرماتا ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ اس کا جاننے والا کون ہے؟ محبت سے پہلے رحمت کیا ہے؟ رحمت کا جاننے والا کون ہے؟ اس سے پہلے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا جاننے والا کون ہے؟ یہ تین اللہ کے بندے ہیں جو کہ تین میں ایک ہی ہے۔ یہ ایک ہے جو اللہ کے بندے کی صحبت کرتا ہے، اور جس نے ایک اللہ کے بندے کی صحبت نہیں کی، دنیا بھر کی وہ صحبتیں کرتا آیا، اسے اللہ کی صحبت نہیں ملی۔ کوئی ہے جو دنیا میں آیا ہو اور اللہ کی صحبت لیے بغیر اللہ والا ہو گیا ہو؟ یہ بدکماش تو ہو سکتا ہے، اللہ والا یحببکم اللہ نبی رسول کی اتباع والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی غیر صحبت، غیر محبت کام کرنے لگے، اسے پہلے ہی پتا ہو جائے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، یہ نہیں مجھے کرنا چاہیے۔ دنیا کا بیوقوف تو وہ ہوتا ہے جو کرنے کے بعد جانتا ہے کہ میں نے بیوقوفی کی ہے۔ عقل مند کرنے سے پہلے ہی عقل مند ہوتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو عقل مند ہے۔ اسے کوئی بتائے کہ تو بھائی عقل مند ہے تو وہ کیسا عقل مند ہو؟ اسے کوئی بتائے کہ تو بھائی عقل مند ہے تو وہ کیسا عقل مند ہوگا؟ وہ تو اچھا عقل مند نہیں نہ ہوگا۔ اس میں نہ ڈر رہ جاتا ہے، نہ اس میں خوف رہ جاتا ہے، نہ اس میں خدشہ رہ جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جب تک اس بات کا پتہ نہ ہو، بار بار یہ بات ایک بتانا پڑتی ہے، اس کے لیے نئی ہوتی ہے۔ نئی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے اپنا عمل ماں باپ کے حوالے کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے اپنا عمل اپنے استاد کے حوالے کیا ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمل حوالے کیسے ہوتا ہے۔ وہ عیب نکالتا ہے اور سمجھتا میں نے عیب نکال کر عمل ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ عاد ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے عیب نکال دیا ہے اور عمل استاد کے حوالے کر دیا ہے، عاد ہے پھاڑ اپنا عمل۔ اسے اگر پتہ ہوتا تو اپنے عمل دیکھتا اور اپنے عمل میں استاد کا جو عیب ہے وہ جانتا، استاد کی جو تعلیم ہے وہ جانتا، ماں باپ کی جو تعلیم ہے وہ جانتا۔ اس نے ماں باپ کی تعلیم، استاد کی تعلیم کو تو جانا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے فاتبعونی، کہ کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جاننا کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا
اپنے سننے میں، اپنے بولنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے جاگنے میں، اپنے ہر عمل میں تعلیم جانتا ہے. اس نے اپنے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے کیا. اگر اس نے اپنے عمل کو نبی رسول کی سنت کے حوالے نہیں کیا، یہ مارا گیا، یہ محروم ہو گیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل زندگی کیا ہے. دیکھیے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک عمل میں زندگی ہے، ایک عمل میں زندگی ہے کہ عمل میں اسے جو اللہ پروردگار ماں باپ سے، اپنے استاد سے عمل بخشتا ہے، وہ اس کے حوالے اپنا عمل کر دیتا ہے. یہ زندگی ہے، اسے کبھی نہ بھولنا. آج اللہ جانتا ہے. سچی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے اس عمل کی زندگی کو نہیں جانا، اسے کیا پتا صحابی کوئی کیسے صحابی بنا ہے، سمینا واتانا کوئی کیسے بنا ہے. پھر جب وہ اللہ پروردگار کی قربت پا لیتا ہے، اسے کوئی مقام نہیں ملتا. اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مقام وہ دے دیتا ہے پھر اس کو وہ گرا دیتا ہے جب چاہے، وہ بھائی اس نے مقام ہی کیوں دیا ہے؟ وہ تو علم والا ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ دے کے واپس کب لیتا ہے؟ یہ تیری سمجھ ہے، یہ تیری سمجھ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ تیری سمجھ تیرے پیر و مرشد کے بارے میں ہے. وہ اللہ کا نائب ہے اور تیرا پیر و مرشد جو ہے وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے نائبین کا نائب ہے. اور اللہ تمہارا سب کا بڑا اللہ ہے. وہ جو جانتا ہے اسی میں وہ کرتا ہے، جو وہ جانتا نہیں وہ کب کرتا ہے؟ اس سے تو وہ جاہل ہے. جب اللہ نے نہیں اسے جانا، اللہ کے علم نے نہیں جب اسے جانا، تو کس نے جانا ہے جو اسے کرنا چاہے گا؟ بس اتنا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. کوئی اللہ کسی کو مقام نہیں دیتا، اللہ کا ہی مقام ایک ہے بس. کوئی اللہ پروردگار کو کسی کو آخری منصب رسالت نہیں دیتا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قیامت تک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع نائبین جو ہیں ان کو اپنا نائبین بناتا ہے. کوئی منصب نہیں دیتا رسالت کا، کوئی منصب نہیں دیتا نبوت کا، کوئی منصب نہیں انہیں دیتا اللہ ہونے کا. خود ہی اللہ ہے. اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں. جسے ایک اللہ کا نہیں پتا اسے کیا پتا؟ جسے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا نہیں پتا اسے کیا پتا ہے؟ سارا کچھ تو ان دو سے ملتا ہے. باقی جن کو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے نائبین کو ملا ہے، ایک سے ہی سارے نیابتیں ولایتیں یہ پانے والے ہیں. ایک سے ہی ملا ہے، اچھے ہو جاتے ہیں. ایک بھی تو انہی سے ملا ہے، دو بھی تو انہی سے ملے ہیں، تین بھی تو انہی سے ملے ہیں. جتنے بچے ماں باپ کو ملے سب دو سے ہی ملے ہیں. یہ ہے وہ بات. آئیے اس بات کو سمجھے کہ فتابعونی کے اندر یحببکم اللہ کے اندر ملتا کیا ہے؟ مقام کوئی نہیں ملتا، اونچا نیچا کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اللہ اللہ رہتا ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام نبی رسول رہتے ہیں، نائبین نائبین رہتے ہیں، لڑکی لڑکی لڑکا لڑکے، سارے جدھر اللہ نے رکھ دیا ادھر ہی رہتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا. پھر کیا ہے یہ سارا کچھ؟ ایک دن ہی جان لو، ان باتوں میں پڑھ پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا.
جب اللہ نہیں ملے گا، جب اللہ پاک نے شیطان کو جدھر بٹھانا تھا ادھر بٹھا دیا، شیطان نے اپنے آپ کو فرشتوں کا سردار جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جدھر بٹھایا تھا ادھر سے نیچے گرا دیا۔ پہلے خود ہی پڑھایا پھر خود ہی گرایا۔ یہ پہلی بات ہے جو میں آج آپ کو فتح بیونی کے اندر بتاؤں گا۔ پھر آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ آگے بات ہوگی، نہ سمجھ میں آئی تو یہ پرانی بات ہی تازہ بات ہے، ایک ہی بات ہے، کافی دن یہ چل چل کے بھی یہ ایک ہی بات رہے گی، اور پھر یہ ایک ہی بات رہے گی، اور پھر یہ اتنا زور اپنے اندر رکھے گی، ایک منٹ سے پہلے جیسے کوئی اللہ ایک کو مان لے گا اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا، کہیں نہیں جانا پڑے گا، ایک ہی بات کافی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ایک بات کافی نہیں، اسے کہے تم اور 5-7 لے کے آ جاؤ، اللہ کی نکلے گی نہیں، اللہ کی اب نہیں نکلے گی وہ بات، اللہ کی ایک ہی بات کافی شافی ہے۔ خود ہی پڑھایا، آسمان پہ پہنچایا، اور پھر خود ہی نیچے گرا دیا۔ اللہ کے لیے کتنا کہ زیادہ فاصلہ، کتنی کی زیادہ محنت کوشش کرنی پڑی کہ پہلے اتنا کر کے اتنا اونچا اسے اٹھایا، اٹھا کے پی آئی ڈی کروانے کے بعد ایک زندگی گزر گئی اللہ پروردگار کی، ہیں ایک زندگی گزر گئی سمجھانے کے لیے، اور پھر منٹ نہیں لگایا نیچے گرا دیا۔ ایسے تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ایسے تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس کے پاس ایک حرف علم کا نہیں آیا تھا، ایک حرف علم کا نہیں آیا تھا، علم تو دور کی بات ہے، علم تو اللہ کا ہے نا۔ اگر کسی کے پاس آ جائے اللہ میں علم، اللہ میں وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے علم ہی کہے گا نا سارا۔ اللہ کے علم کے خلاف اس لیے نہیں کہے گا، وہ تو استاد نے پی آئی ڈی کروائی نہیں ہے، اس پی آئی ڈی میں تو ایک حرف بھی استاد کی پی آئی ڈی والا نہیں ہے، ایک حرف نہیں نکلا۔ کیا نکلا؟ 0 استاد چیک کرتا آیا 0 جو استاد نے پڑھایا تھا اس میں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا۔ 2 گھنٹے 1 سال گزر گیا تھا شاگرد کا، اس نے علم جو اللہ پڑھا رہا تھا اس نے وہ پڑھا ہی نہیں۔ اللہ یہی علم پڑھا رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اللہ کہتا تھا میرا، کس کا حکم ماننا ہے، میرا۔ اس نے اپنا عمل، شیطان نے اپنا عمل اپنے استاد کے حوالے کیا نہیں کیا، ماں باپ کے حوالے اولاد نے اپنا عمل کیا نہیں کیا، استاد کے حوالے اپنا عمل کیا نہیں کیا۔ جب عمل ہی اس نے استاد کے حوالے نہیں کیا، اس نے علم کدھر حاصل کیا؟ اب جب اوپر بٹھایا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا میں اوپر بیٹھا ہوں، ادھر سے نیچے لٹکا دیا، جدھر وہ نظر آ رہا تھا ادھر رہا، کتنی دیر ہی نہیں لگی۔ اب بات میری سمجھنا، اگر سمجھ لوگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فتح بیونی یحببکم اللہ آخری لمحے تک، قیامت تک قرآن میں موجود ہے، اور اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، وہ بھی بیان کرتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نہ میرا آپ پر کوئی احسان ہے، اور نہ آپ کا میرے پر کوئی احسان ہے، نہ اولاد کا ماں باپ پر کوئی احسان ہے، اور نہ ماں باپ کہ میرا اولاد پر کوئی احسان ہے۔ ہر ایک کا قد من اللہ علی المومنین، کس کا احسان ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں سائیں جی یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی رحمت ہے، یہ آپ سے ہمیں حقیقت ہے، تو یہ اللہ نے اس پر احسان کیا۔ کوئی کہتا امی جی ابا جی
آپ کا مجھ پر کوئی فرض نہیں ہے، امی جی ابا جی آپ کا مجھ پر کوئی فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں فرض، جس کا ہوگا پھر اس کا فرض ہوگا، ہمارا نہیں ہے فرض، ٹھیک ہے بات ختم ہو۔ استاد جی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اگر میرا فرض نہیں تھا یہ کسی اور نے آپ پر فرض کیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے وہ بات ہو جاتی، یہی سچ ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ جو بات ہے وہ بات رہے گی، وہ نہیں بدلنے لگی۔ یہ میں نہیں آپ کو کہہ سکتا، جی آپ نہیں مجھے کہہ سکتے کہ یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے نہیں کی تھی، بات تو ہوئی تھی۔ بس جو بات یہاں ہو جائے گی تو دو طرح کی بات ہوگی۔ پہلی بات آپ کو بتائیے فوراً پتہ چل جائے گا، اب دوسری بات بتائیے فوراً پتہ چل جائے گا، اب دوسری بات بتانے لگا ہوں کہ جو ہوگی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی۔ ایک عمل کی بات ہوگی، ایک حقیقت کی بات ہوگی، ایک تعلیم کی بات ہوگی، ایک رحمت کی بات ہوگی، ایک علم کی بات ہوگی، علم الہی کی، اور ایک محبت کی بات ہوگی۔ یہ تین باتیں ہونی ہیں۔ جب عمل کی بات نظر آئے تو آپ نے اسے حقیقت کے حوالے کرنا ہے۔ اگر حقیقت کے حوالے ہم نہ کر سکے، کتنا اونچا مقام بھی پہنچ جائے، کتنا بھی استاد پڑھا دے، فوراً گرا دے گا۔ کب گرا دے گا؟ جیسے ہی کہیں بڑھا کر پوچھے گا بات، ویسے ہی جیسے بتاؤ، وہ نہیں گرائے گا، اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ اور جب وہ بڑھاتا نہیں، آپ عمل اپنا اس کی حقیقت کے حوالے کر دیتے ہو، سنت کے حوالے، آپ تعلیم اپنی رحمت کے حوالے کر دیتے ہو، استاد کے حوالے کر دیتے ہو، استاد کے حوالے۔ اور جب استاد کے حوالے، رحمت کے حوالے کر دیا، اب استاد معلم ہے، علم والا ہے، اپنے استاد محبت والا اللہ اس کے حوالے کر دے گا، تو اب آپ کو انہوں نے اٹھا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ادھر اللہ پروردگار اٹھاتا ہے تو رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا ذکر، اور ادھر استاد اٹھاتا ہے تو رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، ادھر ماں باپ اٹھاتے ہیں تو رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہیں رضا میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں علم کی عطا میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کہیں محبت میں ان سب کے ساتھ مائیت میں کامیاب ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے عمل کو استاد کے حوالے نہ کیا، اس نے یہ کہا کہ حضور یہ آپ کی رحمت نہیں ہے، یہ میری رحمت ہے، اس نے کہا ہے نا، استاد نے تو ایسے نہیں نہ کہا تھا، استاد نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر بے بہا مہربانیاں کرے، بے بہا مہربانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے بے بہا پیار کرے، تو مہربانیاں کہا تھا، پیار کہا تھا، پیار کہا تھا، یہ تو نہیں کہا کہ اب تو مہربان ہو گیا۔ مہربان تو اللہ ہی ہے، اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اب جب کوئی اپنے عمل کو حوالے نہیں کرتا، یہ محروم ہوتا ہے۔ کوئی اسے آ کر بتا دے، کوئی اسے آ کر بتا دے یا اسے پتا چل جائے، محروم ہوتا ہے۔ یہ بدبخت ہے، اسے کوئی نیک بخت نہیں بنا سکتا۔ اسے نیک بخت بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کیسے نیک بخت ہو سکتا ہے، وہ اسے نیک بنا رہا ہوتا ہے اور وہ اسے نیک ہی نہیں بنتا، پتہ نہیں کیوں وہ نیک نہیں بنتا۔ ایک بات ہوتی ہے، جب نا شیطان کو اس بات کا پتہ چلا، اور جب
نفس کو اس بات کا پتہ چلا، نفس کو اس بات کا پتہ چلا، جب اللہ کے بندگی کا پتہ چلا، اسے پتہ چلا، اس نے بتا دیا. اور جب شیطان کو پتہ چلا، جسے بتانا تھا اسے نہیں بتایا، اسے نہیں بتایا. لعنت تھی نا اس پر، کیا تھا؟ لعنت تھی. جسے پتا تھا بتانا تھا اسے نہیں بتایا. کسے بتایا؟ دیکھیے میں آپ کو بتانے لگا. جس کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، خود اپنے آپ کو بتایا. اب لعنت اور پڑ رہی تھی نا، کر کچھ نہیں سکتا تھا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ اپنے آپ کو بتا بتا کے نا عذاب میں ڈال رہا تھا. اور دوسرا اسے بتا دیتا تھا جس نفس کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک اپنے آپ کو بتاتا تھا، ایک اپنے آپ کو بتاتا تھا، اور ایک پلید جو نفس ہو چکا تھا، جس نے انکار کر دیا تھا، ابو جہل ابو لہب، اس کو بتاتا تھا جا کر. اس کا بھی پچھتاوا زیادہ ہوتا چلا جاتا تھا، کیا مجھے معافی نہیں ملے گی. اور شیطان کا بھی پچھتاوا زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی. موضوع بہت لمبا ہے، قسم خدا کی عطائیں 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 ہیں. لیکن یہ عطائیں جو پہلی لے رہا ہوتا ہے نا، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی فاقہ نہیں ہوتا، اسے محبوب دے رہا ہوتا ہے، اپنے وقت پہ پھر دوبارہ دیتا چلا جاتا. وہ دو باتیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو. عیب سے کون معروف، عیب میں کون پڑا رہے گا، اور اپنا عمل جو ہے وہ بے عیبی کے حوالے کرنے کے کون قابل نہیں ہوگا. وہ دو ہیں. ایک جس کو یہ پتہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے اللہ پروردگار کے حوالے کر دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں جیسے ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گا میرا دین ایمان مکمل ہو جائے. یہ ہے وہ بات. کس کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ کے حوالے کرنا. یہ مجھے میں کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے؟ میری جان. اس میں کیا ہے؟ میری جان. جان کو اللہ کے حوالے کرنا. اور دوسری بات بھی سن لو، یہ بھی بات بہت ضروری ہے. اگر کوئی اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے، مال اپنے حوالے نہ اللہ کے کرے، کوئی فائدہ کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں. یہ کس کے حوالے کرنا ہے؟ جان بھی اللہ کے حوالے کرنی ہے، مال بھی اللہ کے حوالے کرنا ہے. ایک بات یہ اللہ کے حوالے کرنی ہے. اور دوسری بات کہ جان تو اللہ کے حوالے ہی کرنی ہے، لیکن جان اللہ کے حکم کے حوالے ہر اس کے حوالے کر دینی ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، جس کا اللہ حکم دیتا ہے. اور اپنا مال بھی ہر اس حکم کے حوالے جو اللہ پروردگار دیتا ہے، اس حکم میں جان بھی اس کے حوالے، مال بھی اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اب اس کی مثال آپ نے سننی ہے. ایسے نہیں گھر اٹھ کے چلے جانا. جاؤ گے نا پھر پتہ کیا آپ کے پاس نہیں کرے گا، کوئی پی ایچ ڈی نہیں نکلے گی، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس ہوگا. کیونکہ آپ عمل کے حوالے کیا کرتے ہیں؟ عمل کے حوالے جو آپ چیز کرتے ہیں وہ کس کے حوالے ہوتی ہے؟ حقیقت کے حوالے، رحمت کے حوالے، محبت کے حوالے وہ چیز ہوتی ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی آپ سے رحمت ہوتی ہے اور آپ اللہ سے رحمت پاتے ہیں. اسی طرح حقیقت کا معاملہ ہے، وہاں کوئی چیز لین دین نہیں ہے. نہ مال کی بات ہے وہاں، نہ جان کی بات ہے. ادھر وہ اندر آپ کے ہے، اللہ وہاں سے لے رہا ہے. وہ جان آپ کے اندر ہے، اللہ وہاں سے لے رہا ہے. سارا کچھ اللہ پاک وہاں سے لے رہا ہے. آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
کہ جا کے نکال کے دکھاؤ کہ یہ میں اللہ کی راہ میں جان بھی دے رہا ہوں، مال بھی دے رہا ہوں، جان بھی دے رہا ہوں، مال بھی دے رہا ہوں، وہ علمی مال اور دولت ہوتا ہے، وہ حبی مال اور دولت ہوتا ہے، وہ حقیقی مال اور دولت ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے نا کہ تیرا جان و مال تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا جان مال سائیں جی کا ہے، نبی رسول کا، اللہ کا ہے، کہتا ہے چلو ادھر جا، وہ تو میرا مال ہے، وہ تو میری جان ہے۔ اسے کیا پتا کہ ہمیں سارا کچھ جو دیا گیا ہے نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ حقیقی دیا گیا ہے، یہ رحمتی دیا گیا ہے، یہ حبی دیا گیا ہے، یہ علمی سارا کچھ دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اور میں کہتا ہوں میرا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ یہ سارا کچھ لین دین اپنا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے مقام کو بنا لیا ہے کہ میرا مقام آتا ہے اور وہ آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، میرا ساتھ آتا ہے، وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیرا ساتھ تو تیرا سایہ ہے نا، تو نہیں ہے نا، تیرا ساتھ تو تیری جان ہے، تیرا مال ہے، تو نہیں ہے نا۔ اس کو نکالنے اب باہر، چلو پھر بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سنو کہ اپنے عمل کو کس کے حوالے کر دینا؟ اپنے ماں باپ کے حوالے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ خدا را یاد رہے گی یہ بات؟ یاد رکھنا ہے، اپنے عمل کو ماں باپ کے حوالے کر دینا، اسے کچھ نہ لینا۔ انہوں نے ہم سے لے لیا ہے، ماں باپ نے نہیں کہہ دیا بیٹا یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، بس اتنا دیکھ لینا کہ فطری ہو، فطری ہو، تعلیمی نہ ہو۔ ہر وہ فطری ہوگا جو تعلیمی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یاد رہے گی یہ بات؟ قد تابعونی کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ڈھونڈتے رہو گے کہ میں کون سی اللہ کی ایک بات جو ہے وہ بیان کر دوں اور کافی شافی ہو جائے، نہیں ملے گی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے کب وہ ہتھیار وقت پہ کام آنے والا، کس چیز کی کسی کو ضرورت ہے۔ وہاں ضرورت ہوتی ہے پھکی کی اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں ضرورت ہوتی ہے نماز کی اور یہ جناب روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھوک لگے تو روٹی کھا لو، لیکن ادھر تو بھوک کی ضرورت نہیں، اس تو پھر کھانا ہی کھاتے رہیں گے۔ جب نماز نہ پڑھنی ہو بیٹھ جاؤ کھانا کھانے، یہ دیکھنا ہی نہیں کہ بھوک لگی ہے کہ نہیں، کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا۔ منگا لیں گے کوئی بات نہیں، ذرا آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ یا واش روم میں چلا جاتا ہے یا باہر کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے تو یہی دو دیکھے، ایسی کوئی بات نہیں، ایک ہی بات کافی ہے۔ جب ماں باپ کوئی حکم دے یا کوئی چاہے تو کیا کرو؟ اپنا عمل ان کے حوالے کر دو۔ اب کپڑے بھی ان کے لیے دھونا، پانی بھی ان کے لیے لانا ہے، سارا کام جتنا بھی ہے اپنے ماں باپ، اپنے عمل کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دینا۔ اور جب اللہ کا بندہ کوئی حکم دے تو اپنا عمل سارے کا سارا نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے وقف کر دے۔ وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ تمہیں اس انداز سے چلاتا ہے کہ تمہاری طرف انگلی نہ کوئی اٹھے۔ پاگل نہیں ہوتا، تمہاری طرف انگلی نہ کوئی اٹھے، پاگل نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے پاگل بن جانا، یہ گوارا کر لینا، ان کو پاگل نہ بنانا۔ اگر ان کو پتہ نہیں نہ چل رہا کوئی بات نہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، یار 2 منٹ بعد پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بارے میں بہتر کون سا ہے، انہیں پتہ چل جانا تیرے حق میں بہتر ہے کہ نہ پتہ چلنا تیرے حق میں بہتر ہے۔ اور چلو اور کچھ نہیں، نہ بھی پتہ چلے، نبی رسول کی تعلیم ہے نا، وہ تو ادھر ادھر نہیں ہے نا، وہ تو بہتر ہی بہتر ہے نا۔ اپنا عمل ماں باپ کے حوالے کر دینا اور اپنا عمل اپنے استاد کے حوالے کر دینا،
اور ماں باپ کے عمل میں کبھی عیب نہ نکالنا، اپنے استاد کے عمل میں کبھی عیب نہ نکالنا. عیب نکالنے پر وہ پھر جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا. اب وہ لاکھ کچھ بھی آ کے دوبارہ کرتا ہے نا، تو وہ دوبارہ کرنا اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن وہ جو اس نے ایک عمل کیا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ والا عمل اس کے ساتھ سے نکل جائے، وہ نکل نہیں سکتا. اگر عمل ہوتا تو جی ہم بھی خرید کے خرچ کے نکال دیتے. اب وہ ساتھ سایہ تو ہے نہیں، عمل ہوتا تو سایہ ہوتا. وہ عمل نہیں ہے، وہ میں نے کیا ہے. اب جب میں نے کیا ہوتا ہے تو میں نے کیا ہے بھئی اس نے تو کہنا ہی، وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اسی لیے فرمایا جب کوئی گواہی جھوٹی اٹھا دے، یہ دو طرح کی گواہی ہوتی ہیں. تفسیر آپ پڑھیں گے نا، جب علماء فضلاء کی باتیں پڑھیں گے اس میں یہ آئے گا جب کوئی جھوٹی گواہی دے دے پوری زندگی وہ زندہ رہے گا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ بعض بزرگان دین نے کچھ حلف ایسے ہیں جو کہ عملی حلف ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ نہیں ان کی گواہی قبول کر لی جاتی. آپ سن لیں کون سی گواہی قبول کی جاتی ہے. جو ذاتی گواہی ہوتی ہے نا، میں نے کہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کہا ہے. اور گواہی ذات کے بارے میں کسی کی دی ہوتی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، قبول کر بھی لی جائے نا، عمل وہ ہوتا نہیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. ماں باپ اپنے گھر میں بوڑھی بیٹھی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے اپنے ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے اپنے گھر میں بوڑھی بیٹھی ہوتی ہے، جوان بیٹھی ہوتی ہے. وہ ذات نے ذات کے بارے میں گواہی دی ہوتی ہے، وہ وہاں موجود ہی رہتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوتا ہے. یہ عمل کی گواہی نہیں ہوتی کہ جا کے اس کے عمل کو دیکھ لو کہ آیا اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے 2 رومال لیے ہیں، تو جا کے دیکھو بھئی اس کے گھر میں 2 رومال موجود ہیں. جا کے دیکھا ادھر پڑے ہوئے تھے، اور یہ اس کا حلف اب اٹھا لو، مان لو کہ اس نے جو حلف اٹھایا وہ ٹھیک ہے. وہ عمل کی گواہی اور ہے، وہ ذات کی گواہی اور ہے. ذات کی گواہی جو ہے وہ معاف کرنے والی بھی ذات ہے، اور ذات کا عیب نکالنے والی بھی ذات ہے. یہ وہ گواہی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ مسئلہ وہاں بیان نہیں کرتے. لیکن اتنی باریکیوں میں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی جی حلف ہی اٹھایا ہے نا. او بھائی ایک نے حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں اللہ نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایک حلف یہ اٹھاتا ہے کہ میں اللہ نبی پر حلف اٹھاتا ہوں کہ نہیں ایمان اٹھاتا. حلف تو دونوں نے اٹھایا. ایک نے انکار میں اٹھایا ہے، ایک نے اقرار میں اٹھایا ہے. ایک عیب نکالنے میں اٹھاتا ہے اور ایک بے عیبی بتانے میں اٹھاتا ہے. نبی رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی اس پر حلف اٹھاتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. پھر وہ اونٹ کی گواہی دینی پڑتی ہے، وہاں ہوتا نہیں. پھر کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ جو اونٹ کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ تو تھے نہیں. کہا اللہ کے پیارے نبی ہم تو وہاں گواہی دے رہے ہیں جدھر کوئی بھی نہیں ہوتا، ادھر ہماری گواہی چلتی ہے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. سچی بات ہے. جو باتیں یاد رہیں گی. اپنے عمل کو کس کے حوالے کر دینا ہے؟ اپنے عمل کو کس کے حوالے کر دینا ہے؟ اپنے سائیں کے، اپنے استاد کے. جب کوئی یہ 2 اپنے عمل یہاں ان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر ان کے عملوں کی نا عیب بھی تقریریں کرتے ہو، اور جس سے فائدہ ہوتا ہے بزرگان دین کے آداب بتانے سے کہ کس طرح آداب اختیار کرنے چاہیے اہل اللہ کے، جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ آپ بتاتے نہیں ہیں. وہ آپ بتاتے نہیں. مجھے کیا پتا یہ بتانا کیا؟ یہی بتانا ہے کہ ماں باپ کے عیب، عمل میں عیب نہ نکالنا، اور
ماں باپ کے حوالے اپنے عمل کر دینا، سائیں جی کے حوالے اپنے عمل کر دینا، یہ تھی وہ باتیں۔ اس کے بغیر نہ اللہ نبی رسول کا ساتھ ملتا ہے۔ ساتھ کی بات عرض کر رہا ہوں، ساتھ کی، جنت کی بات نہیں، جنت میں ہونا ساتھ ٹھیک ہے، اونچا ہے، لیکن ساتھ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ نہ ساتھ ملتا ہے اور نہ بندہ حقیقت، رحمت، محبت میں داخل ہی ہوتا ہے، ان تین میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اللہ جب کسی کو اپنی محبت میں داخل کرے، اپنی رحمت میں داخل کرے، اپنی حقیقت میں داخل کرے، اور تب تو اللہ نے اسے داخل کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتوں کا سردار ہو گیا تو وہ اللہ کی رحمت میں بھی داخل ہو گیا؟ واہ جی واہ، ایسا کوئی گل نہ بنی، اور اگر بنی بھی ہے تو آج نہیں پھر بنتی، پھر بھی تو ختم کرنی ہے نا، اس لیے پہلے ہی کہہ دو کوئی بات نہیں بنتی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا۔ تو یہ ہے، یہ کام کیا کرو، یہ جا کر دوستوں کو بتایا کرو نا کہ یار ماں باپ کے حوالے اپنے عمل کو کر دیا کرو، اور فتح بیونی کے اندر اللہ کے بندے کے حوالے اپنے عمل کو کر دیا کرو، یہ بتایا کرو جا کے، اپنے آپ کو بھی ہم بتانے کے قابل ہوں گے اور دوسرے یار دوست کو بھی بتانے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہے اور کیا جو ہم بتاتے پھریں؟ بتانے کے بعد پھر کیا نکلے گا؟ جو ہم نے کہا ہوگا، اور جدھر کہا ہوگا وہ تو بات نکل کے ہی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔